وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں ایک اور مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. ایک متنازع الیکشن کے بعد جس میں کسی ایک سیاسی جماعت کو واضح اور بڑا مینڈیٹ نہیں ملا. نہ صرف ملک کے اندر بلکہ باہر سے بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا نئی حکومت ایسے فیصلے کرنے اور ایسی پالیسیز پر عمل کرنے کے قابل ہوگی جو ملک کے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے ضروری ہیں. اپریل میں IMF کے ساتھ موجودہ پروگرام کی مدت ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد پاکستان کو ایک نئے پروگرام کے لیے عالمی ادارے سے مذاکرات کرنا ہوں گے. اس سلسلے میں نو منتخب حکومت کی صلاحیت کے بارے میں عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق صورتحال بہت غیر یقینی ہے. موڈیز نے ایسے خدشات کا بھی اظہار کیا ہے کہ نئی مخلوط حکومت شاید مشکل معاشی اصلاحات متعارف کروانے میں مؤثر ثابت نہ ہو سکے، جو کہ نئے IMF پروگرام کے لیے اہم ہوں گی. موڈیز کی رپورٹ میں پاکستان کے کم زر مبادلہ کے ذخائر کا بھی ذکر ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے درمیانی مدت میں بیرونی فائنینسنگ کی ضروریات کو پورا کرنا ایک چیلنج ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. لیکن پاکستان میں حکومت سازی سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ملک کے چاروں صوبوں میں ایک طرف حکومت سازی کا کام تیزی سے جاری ہے اور کچھ تاخیر کے بعد کل صدر کی جانب سے بالآخر آج قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اعلان کیا گیا. اب وہ اجلاس ہو چکا اور حلف اٹھا لیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کی ارم خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ارم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کے اجلاس سے آئندہ کی مرکزی حکومت کے بارے میں کوئی سرپرائزز سامنے آئے ہیں کیا؟ آج 302 جو نو منتخب اراکین قومی اسمبلی ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. اور سرپرائزز کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ان کی نامزدگی ہے اور اس کے علاوہ صدر کے لیے پیپلز پارٹی سے آصف علی زرداری صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے. کچھ جو چیزیں آج کے اجلاس میں ہوئی ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو JUI کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے صاف طور پر یہ آج کہہ دیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور وہ آئندہ جو کارروائی ہوگی اجلاس کی اس میں حصہ نہیں لیں گے. یعنی وہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا جو انتخاب ہوگا اس کی کارروائی میں وہ حصہ نہیں لیں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کی کم اور اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ وہ اس کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور اگر ہم بات کریں اجلاس کے حوالے سے تو آج جو ہے بانی PTI عمران خان ان کے فیس ماسک پہن کے جو PTI کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہے جو سنی اتحاد کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے اب پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں وہ وہاں پر آئے تھے. نعرے بازی تو ہمیشہ سے ہوتی ہے لیکن یہ ایک انیوژل چیز تھی کہ فیس ماسک جو ہیں وہ عمران خان کے پہن کے وہ وہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہم نے اور ہم دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. شاید تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. دوبارہ سے رابطہ کرنے کی ان سے کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن جس طرح سے ہمیں ارہم بتا رہی تھیں کہ آج عمران خان کے فیس ماسک پہن کے سنی کونسل کے بینر کے تلے جو ہے آج آزاد اراکین جو ہیں وہ پہنچے اسمبلی میں اور ان کی طرف سے شدید نعرے بازی بھی کی گئی. ارہم، عمران خان کی طرف سے، سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے IMF کو لکھے گئے خط پر حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ کوئی سرکاری یا غیر سرکاری رد عمل اس حوالے سے آپ تک پہنچا ہو؟ اسد اس وقت تک اگر ہم بات کریں تو سرکاری سطح پر کوئی بھی رد عمل IMF کا جو خط لکھا گیا ہے PTI کی جانب سے اس سے کوئی سامنے نہیں آیا. اگرچہ نواز شریف جن کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون جو اب حکومت بنانے جا رہی ہے ان کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے اس خط کو ملک دشمن قرار دیا اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو خط ہیں یہ انہی کا وتیرہ ہے، یعنی PTI کا یہ وتیرہ ہے اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس سے ملک کی جو امیج ہے وہ بیرونی طور پر بھی کچھ اچھا نہیں جاتا. اس کے علاوہ احسن اقبال جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس طرح سے آپ جو خط لکھا گیا ہے اگر یہ اقدامات ملک کے جو منفی امیج ہوتا ہے وہ دوسرے ممالک تک چلے جاتا ہے اور آپ جو بیرونی لوگ ہیں ان کو آپ اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی اس سے دعوت دیتے ہیں. اور اگر ہم PTI کے کچھ رہنما کی بات کریں، شاندانہ گلزار، ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے اور اس حد کو صرف متنازع بنایا جا رہا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، اگر آپ حد کے مندرجات پڑھیں تو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں لکھی گئی جس کو بہت زیادہ متنازع بنایا جائے. تو اگر ہم جس وقت سے پہلے ہم اجلاس کی بات کر رہے تھے اس کے اندر اراکین نے آج حلف اٹھا لیا ہے. وہاں پر
صرف جو ہے آج حلف اٹھایا گیا، کیونکہ جب نعرے بازی بہت زیادہ ہو رہی تھی وہاں پر، تو جو نواز شریف ہیں، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو، وہ ان کو مہلت نہیں زیادہ ملی وہاں پر بات کرنے کی، اور وہ وہاں سے اپنے چیمبرز میں چلے گئے۔ ایک اور اہم چیز جو آج کے اجلاس میں ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف، جن کو 2017 میں تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد تقریباً 6 سے 7 سال کے بعد دوبارہ اس قومی اسمبلی کا حصہ بنے ہیں، الیکشن ایکٹ میں ترقی ہوئی، اس کے علاوہ حالیہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، تو وہ بھی آج جو ہے تقریباً 2017 کے بعد 2024 میں دوبارہ سے نیشنل اسمبلی کا حصہ بن گئے ہیں۔ بہت شکریہ ارحم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اسلام آباد سے اس وقت کیا ڈیولپمنٹس ہیں اسلام آباد میں، آج خاص طور پہ جب اسمبلی کا سیشن ہو چکا اور حلف برداری ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت سازی جو ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس رہیں گے، اس حوالے سے ہم رابطہ کرتے رہیں گے آپ سے۔ بہت شکریہ۔ اب واپس آتے ہیں پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں اور نئی حکومت کے جو معاشی چیلنجز ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں گردشی قرضے یا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر بار جب بجلی کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور ان پر دی جانے والی سبسڈیز کو کم یا ختم کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد سرکولر ڈیٹ میں اضافے سے نمٹنا بھی ہوتا ہے، جو کہ IMF کی ایک شرط بھی ہے۔ پاکستان کے فائنینشیل روزنامے بزنس ریکارڈر کی ایک تحقیق کے مطابق ملک میں 98% یعنی 2 کروڑ 90 لاکھ صارفین کو سالانہ 600 ارب سے زیادہ کی سبسڈی یا چھوٹ دی جاتی ہے، جس میں 450 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ گھریلو اور کمرشل صارفین سے پورا کیا جاتا ہے، جبکہ تقریباً 170 ارب روپے حکومت پاکستان دیتی ہے۔ توانائی کے شعبے کے ماہرین جو ہیں ان کے مطابق ایک طرف تو ملک میں بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف عوام پر ڈالے جانے والے اس اضافی بوجھ کے باوجود بجلی کے شعبے میں گردشی قرضے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، جو کہ توانائی کے نگراں وزیر کے مطابق صرف بجلی کے شعبے میں 2.7 ٹریلین روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کے شعبے میں مالی نقصانات کو کم کرنے کے لیے گزشتہ چند ماہ میں جہاں کئی بار قیمتیں بڑھانی پڑیں، وہیں ایندھن کی قیمت بڑھنے کے باعث مارچ میں بجلی کی فی یونٹ قیمتوں میں 7 روپے سے زیادہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اضافے سے جہاں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا، وہیں مبصرین کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھنے سے نئی حکومت کے لیے معیشت کی بحالی کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہوگی۔ مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے، محمد ثاقب نے کچھ اس پہ رپورٹ مرتب کی ہے۔ پاکستان میں چند روز قبل فیول چارج ایڈجسٹمنٹ کی مد میں حکومت نے 1 ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے 5 پیسے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا اطلاق 100 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے تمام ہی صارفین پر ہوگا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا شکار لوگوں کے لیے یہ اضافہ مزید پریشانی کا باعث بنے گا۔ الیکٹریسٹی کی جب بات کی جائے تو ڈائریکٹلی جو ہے ایک کامن مین کو ہی سب سے پہلے وہ ہٹ کرتی ہے، ان دی سینس کہ وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کے جو ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ایک حد سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آلریڈی جو ہے جس لیول پہ ٹیرف آ گیا ہوا ہے اور انفلیشن جس لیول پہ کنٹری میں ہم وہ دیکھ رہے ہیں، تو ایک کامن مین جو ہے، ایک عام بندہ جو ہے، وہ آلریڈی ایک بہت ہی دگرگو حالت میں جو ہے وہ اس وقت اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اور ابھی کا ریسنٹ انکریز جو ہے، نو ڈاؤٹ کہ ہمیں بہت ساری کنڈیشنز اور بہت ساری اپنے اکنامک افیئرس کو اور اپنے ملک کی جو اس وقت کی کنڈیشن ہے اس کو کرنے کے لیے یہ سخت فیصلے جو ہے وہ کرنے پڑیں گے، بٹ الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر آئے گا۔ جو ایک مڈل کلاس جو ایک سیلری کما رہا ہوتا ہے، سیلیکٹ کلاس کی بات کریں، اس کی ایک سیلری فکس ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سیلری جو ہے وہ جب اپنا ایک ٹائم ہوگا 6 مہینے بعد، سال بعد جو بھی ہو انکریز ہوگی، یا گورنمنٹ امپلائی ہے تو ایک بجٹ میں انکریز ہوگی۔ لیکن جس طرح جب ٹیرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ سے جو ان کی سیونگس ہوتی ہیں وہ جا کے ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے جی، الیکٹریسٹی پرائسز بڑھتی ہے، گیس پرائسز بڑھتی ہے، وہ کہاں سے اسے جو ہے فلفل کرے گا؟ شاید ایک بزنس مین جو ہے وہ بزنس میں چیزیں بڑھا کے، پرائسز بڑھا کے، یا بزنس جو ہے وہ کبھی کم کما رہا تھا کبھی زیادہ کما رہا تھا، وہ اسے کسی طرح میٹ کر لے، لیکن ایک عام آدمی جو سیلریڈ کلاس ہے اسے اپنی سیونگ سے اسے میٹ کرنا پڑے گا۔ معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے اور گزشتہ سال کیے جانے والے متعدد اضافوں سے معاشی سست روی میں مزید اضافہ ہوگا، اور آنے والی نئی حکومت کے لیے معیشت کو بحال کرنے میں کافی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مہنگائی کا چیلنج تو ایک بہت بڑا ہے، اور کافی شاید آگے بھی جا کے جو ہے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے گزرنا پڑے، کیونکہ ہم IMF کے پروگرام میں جانا ہے، اور اس طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جو ہیں وہ اس لیے کہیں کہ کل جو ہے مہنگائی بالکل کم ہو جائے گی یا چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی جو انکم ہے یا اپنی اکانومی کو کس طرح گرو کر سکتے ہیں، تاکہ جو ایک انڈیویجول جس پہ جو یوٹیلیٹیز چارجز بڑھیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بڑھی ہیں، وہ اسے کس طرح جو ہے وہ فنڈ کر سکتا ہے۔ ہمیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں،
اور جب بھی یہ پرائسز اور یہ انفلیشن اور جب بجلی کی قیمت کچھ بھی بڑھے گا تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے سے جو ہے جو فیکٹریز جو ہیں جہاں پہ مینوفیکچرنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہم ڈفرینٹ آئٹمز جو ہے ڈے ٹو ڈے لائف کی جو ہے اور لائف سیونگس ایون میڈیسنز جو ہیں وہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی پرائسز انکریز کرنا پڑتی ہے. لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث یہ اضافہ ناگزیر تھا اور اس شعبے میں بڑھتے ہوئے گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے عالمی مالیاتی ادارے کو ایک خط میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اگلے کسی بھی قرض کے پروگرام کی منظوری سے پہلے اچھی گورننس سے منسلک اپنی شرائط کی تکمیل کو پورا کرتے ہوئے دیکھیں اور اس حوالے سے یقینی بنائیں. خط میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 30% سیٹس کے آڈٹ کا مطالبہ بھی شامل ہے. وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے عمران خان کے خط اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرانے سے متعلق ان کا موقف جاننے کی کوشش کی. میں IMF کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہم قرضوں اور بین الاقوامی فائنانسنگ کے چکر سے آزاد ہونے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. طویل المدت بنیادوں پر پاکستان کے استحکام کے لیے اس کی حکومت یا معیشت کی صحت اہم ہے. پاکستان کی نئی حکومت کو فوری طور پر معاشی صورتحال کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ آئندہ کچھ ماہ میں اس کی پالیسیاں پاکستانیوں کے لیے معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہوں گی. پاکستان کی نئی حکومت کے لیے سب سے پہلا اور بڑا چیلنج معاشی بحران سے نمٹنا ہوگا اور یہ وہ معاملہ ہے جو پاکستان کی آبادی کے سب سے بڑے حصے یعنی نوجوانوں کے مطابق بھی نئی حکومت کے لیے سب سے پہلی ترجیح ہونا چاہیے. اس رائے کا اظہار وائس آف امریکہ کے اپسوس کے ذریعے کرائے گئے ایک سروے میں حصہ لینے والے نوجوانوں کی اکثریت نے کیا. حکومت بنانے کے خواہاں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کے نوجوان ووٹرز کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی دعوے اور وعدے کر رہی ہیں, مگر کیا سیاستدان اور حکمران یہ جانتے بھی ہیں کہ نوجوان ووٹر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ ملک کی یوتھ پر کیے گئے وائس آف امریکہ کے سائنٹیفک سروے میں نوجوانوں کی اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ معاشی مسائل کا حل حکومت کی اولین قومی ترجیح ہونے چاہیے. سروے میں جب یہ سوال سامنے رکھا گیا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کو سب سے بڑا کون سا چیلنج درپیش ہے, تو 2/3 اکثریت کا کہنا تھا مہنگائی. اس میں کچھ شک نہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں ملک میں مہنگائی کئی گنا بڑھی ہے جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً 60% جوان غربت اور بے روزگاری کو بھی ملک کے سب سے بڑے چیلنجز میں شامل کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں. یہ رائے پاکستان کے شہری اور دیہی علاقوں میں ایک جیسی ہی نظر آتی ہے. عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ کرپشن کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے لگ گئے ہیں, لیکن جب نوجوانوں سے ان کی ٹاپ پرائیورٹیز کے بارے میں رائے لی گئی تو کرپشن کا خاتمہ ان کی ترجیحات میں 8ویں نمبر پر تھا. تعلیم اور قانون کی حکمرانی دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اسی طرح معاشی اسٹیبلٹی سندھ کے نوجوانوں کے لیے دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. ہر 5 میں ایک نوجوان ملک کے انفراسٹرکچر میں بھی بہتری چاہتا ہے. سیاست میں فوج کی مداخلت, جبری گمشدگیاں, دہشت گردی, انتہا پسندی, خراب سفارتی تعلقات, بڑھتی آبادی, کلائمیٹ چینج جیسے مسائل موجودہ صورتحال میں نوجوانوں کے نزدیک کوئی زیادہ بڑے چیلنجز نہیں. اس سروے کی مزید تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے www.urduvoa.com. آپ اس سروے کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں, لیکن یاد رہے کہ حقائق کئی بار آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. کیا یہ مخلوط حکومت اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ معاشی اصلاحات سے متعلق سخت فیصلے کر سکے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایشیا سوسائٹی آف پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ساؤتھ ایشیا انیشیٹو کی ڈائریکٹر فروا عامر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فروا, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. موڈیز کہتا ہے کہ پاکستان کی نئی آنے والی مخلوط حکومت کے لیے معاشی مسائل سے نمٹنا انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ وہ سخت فیصلے نہیں کر سکے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا نئی حکومت عوام کو کوئی ریلیف دے پائے گی؟ دیکھیں, جب کوئی بھی جیسے موڈیز کریڈٹ ایجنسی ہو گئی یا پھر کوئی انٹرنیشنل بینک اپنا کنٹری اسیسمنٹ رپورٹ لاتا ہے یا اپنا جائزہ جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے کسی ملک کے متعلق, تو وہ ٹرینڈز اور فور کاسٹ کو, ہسٹوریکل ٹرینڈز اور فور کاسٹ کو دیکھتے ہوئے رکھتا ہے. اور پاکستان کا انفارچونیٹلی ٹریک ریکارڈ اس معاملے میں تھوڑا ویک رہا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے ان آفس جو ہے اپنا ٹرم فل کمپلیٹ نہیں کیا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑے خدشات تو رہتے ہیں کہ یہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کی جو ہے شیلف لائف, اس کی ڈیوریبلٹی, اس کی سسٹینیبلٹی کو لے کے یہ بھی ہے کہ کیا یہ
कोalition गवर्नमेंट जो है इन ऑफिस अपना फुल टर्म कंप्लीट कर पाएगी, और अगर कर पाती है तो क्या वो इस तरह के फैसले ले पाएगी जो आवाम के लिए और माशी हालात के लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। और इन अ वे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती आ रही है प्री इलेक्शन भी और पोस्ट इलेक्शन भी, उससे भी खदशात में जो है इजाफा होता है कि क्या ये क्राइसिस जो है वो कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो बढ़ता ना चला जाए, और उसकी वजह से आवाम के लिए जो 240 मिलियन की आवाम है उसके लिए, और जो उसका अपना एक इलेक्टोरल मैंडेट है उसको लेके जो है ये गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट उस तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाएगी जो कि रिफॉर्म्स के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए इस मुल्क के लिए इमीडिएटली तौर पे बहुत ज़रूरी है। और जो गवर्नमेंट सामने आ रही है वो सॉर्ट ऑफ एक PDM 2.0 की गवर्नमेंट सामने आ रही है, जो जिसका 16 महीने का जो टेनर था इन ऑफिस जब इंटरिम गवर्नमेंट के आने से पहले, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए। तो उसकी वजह से लेकिन फरवा वही वाला जो आप जिस PDM के का जिक्र कर रही हैं जिस दौर का, उसी में IMF प्रोग्राम जो है वो नेगोशिएट हुआ था, उसी में स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हवाले से भी बात शुरू हुई थी और पाकिस्तान ने अपनी डिफॉल्ट नहीं किया था। दैट्स व्हाट क्लेम। सो एक वो जो है सक्सेसफुल जैसे कहते हैं एक अचीवमेंट सॉर्ट ऑफ फॉर द PDM गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट टू टेक फॉरवर्ड रहा था कि जो आपने सॉवरेन डिफॉल्ट है वो बहुत नैरोली एस्केप किया था विद द हेल्प ऑफ द लास्ट नेगोशिएशन विद द IMF, लेकिन कंडीशन जो है वो उसकी बड़ी पेनफुल होती है IMF की, जो एक साइकिल है जिसमें पाकिस्तान जो है वो फंसा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी बनता जा रहा है। उसकी अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पा रही हैं। लेकिन एक चीज़ सॉरी मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कुछ और भी जिसकी आप बात कर रही हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस की जिस तरह से आपने बात की आलमी इदारों के हवाले से, उसमें एक चीज़ पाकिस्तान में बिजली की कीमतें जो हैं वो भी इसी वजह से बढ़ाई जाती हैं। हुकूमत के मुताबिक इस दफ़ा जो है वो ईंधन के बढ़ते हुए अखराजात हैं, जबकि एक राय ये पाई जाती है और एक्सपर्ट्स डिफरेंट इस पे मुत्तफिक भी हैं कि ये सब हुकूमती इदारों की नाअहली की सज़ा है। आप क्या समझती हैं? लेकिन ग्लोबली जब भी किसी किस्म का क्राइसिस आता है तो इदारों पे बड़ा प्रेशर पड़ता है, चाहे वो नेशनल लेवल के इदारे हों या इंटरनेशनल लेवल के इदारे हों, और उनकी स्टेबिलिटी, उनकी हेल्थ को देख के जो है वो खदशा जाहिर होते हैं कि क्या ये स्टेबल हैं, क्या वो इन प्लेस हैं कि वो मुल्क के लिए या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बेहतरीन फैसले कर सके। पाकिस्तान के लिए भी यही है। अनफॉर्चुनेटली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान भी उसी का उस पॉलिटिकल मेंटालिटी का हिस्सा है जहाँ बड़ी रिएक्शनरी किस्म की पॉलिसी मेकिंग होती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो जाती, और इदारों के साथ भी ये मसाइल दरपेश हैं कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे नहीं ऑपरेट करते। उनको बहुत सख्त जरूरत है कि वो अपने आप को रिजुविनेट करें और लॉन्ग टर्म फोरसाइट बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की तरफ आएं, चाहे वो एग्रीकल्चर के इदारे हों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इदारे हों या वो लीगल एंड रेगुलेटरी इदारे हों। उन सबको जो है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के साथ अपने आप को लेके चलना है और उस हिसाब से अपना आप को अपनी स्पीड भी लाना है। तो इसलिए ये नाजायज नहीं है कहना कि कुछ हद तक जो है इदारों की भी इसमें थोड़ी वीकनेस जो है वो नुमाया होती है। लेकिन जब आप पॉलिसीज़ की बात कर रही हैं कि ये पॉलिसीज़ बनानी चाहिए हुकूमत को, तो इन पॉलिसीज़ के बनाने का कुशन है या ऑलरेडी पॉलिसीज़ हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, या आलमी इदारों की तरफ से जिस तरह से कहा जाता है जो कंडीशंस दी जाती हैं, या आलमी इदारे ही इन कंडीशंस को पूरा करवाएंगे और उसी के थ्रू ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी? हाउ डू यू इवेलुएट दिस होल इक्वेशन? सर्टेन कंडीशंस कम जिनको मीट करना बहुत जरूरी है। जब लास्ट नेगोशिएशन हुई और ये 3 बिलियन का बेल आउट जो है वो नेगोशिएट हुआ IMF के साथ, तब भी जब देन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यही कहा था कि जो कंडीशंस हैं वो बियॉन्ड इमेजिनेबल हैं, लेकिन हमें उनसे कंप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुल्क की माशी हालात के लिए ये जो है इमीडिएटली तौर पे अर्जेंटली ज़रूरी है हमारे लिए IMF। और ये आने वाले वक्तों में भी IMF का बेल आउट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मूडीज ने कहा, उससे पहले S&P ने कहा और फिच रेटिंग्स ने भी कहा कि ये पाकिस्तान को सिक्योर करना, क्योंकि वो एक हाई क्रेडिट रिस्क पे चल रहा है, डिफॉल्ट से बड़ा करीब है, तो उसको अपने लिए ये अनफॉर्चुनेट पेनफुल कंडीशंस को परसू करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट आकर अपने लिए ओनरशिप ले, गवर्नमेंट इकोनॉमी को लेके ओनरशिप ले, एक रिफॉर्म पैकेज बनाए और उसके साथ उसके तहत निगोशिएट करे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, उसके तहत जो है बेहतरी लाए फॉर द कंट्री अवाम के लिए, डोमेस्टिकली अपने ऑन द ग्राउंड बेहतरी लाए और उसके साथ काम करना शुरू करे, तो क्वेश्चन हो सकता है, बनाया जा सकता है। ऑफ कोर्स लेंडर की कंडीशन होती हैं, मगर आप कितने हद तक गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांगली अपने आप का प्रोग्रेस करती है, उससे ये जो आपका एक तो साइकिल है उसमें से निकलने की थोड़ी सी आपकी क्वेश्चन बन जाता है कि आप आने वाले वक्तों में इस साइकिल में से IMF के साइकिल से निकल सकें। लेकिन
اس کے علاوہ بھی آن دا گراؤنڈ جیسے میں نے کہا اپنے لیے صورتحال بہتر کرنے کے لیے ایک حد تک اونرشپ، ایک حد تک ایک ریفارم پیکج خود بھی بنا کے خود بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا سکتی ہے. ایک چیز معاشی اصلاحات کے حوالے سے جو موڈیز نے کہا کہ معاشی اصلاحات کے لیے اس حکومت کے پاس IMF سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں وہ پورے کرنا شاید مشکل ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ جی وہ اٹس آل کنیکٹڈ. جیسے میں نے کہا کہ جو ایک خدشہ ہے کہ یہ ایک ویک گورنمنٹ نہ ثابت ہو، یا پھر ایک اس کی سسٹینیبلٹی کو لے کے جو خدشات ہیں اس کی وجہ سے بھی کہ ہم جو ہے آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا اس طرح کے فیصلے کر پائے گی جو کہ ضروری ہے عوام کو اپنے ساتھ آن بورڈ لے کر چلنے کے لیے بھی، کہ ہم اگر کنڈیشن جو ہیں وہ اسٹرکٹ کنڈیشن جیسے کہ لاسٹ ٹائم دیکھا ہائی ٹیکس ریٹس سے فیول پرائسز اور دوسرے انفلیشنری پریسز جو ہیں وہ بڑھ گئے تھے جب بیل آیا تھا، نیگوشیٹ ہوا تھا. تو اسی طرح اس ٹائم بھی اگر اس طرح کی کنڈیشنز کو امپلیمنٹ کرنا پڑ گیا تو کیا عوام بھی ساتھ چلے گی؟ سو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو کانفیڈنس میں لینا سب سے زیادہ ضروری ہوگا. لیکن پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے 30% کے اراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اس حکومت کے پاس کوئی ایسی سپیس ہے کہ وہ عوام پہ مہنگائی کا بوجھ کم کر سکے یا یہ اس طرح سے کانفیڈنس میں لے بھی سکے؟ جب سارے اکنامک چیلنجز جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو آئن آؤٹ کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انفلیشنری پریشرز بھی کم ہو جائیں گے. یہ سارٹ آف ایک سرکل ہے جو کہ کنیکٹڈ ویشوس سائیکل جو کنیکٹڈ ہے. لیکن بہت ساری چیزیں آن دا سائڈ بھی کی جا سکتی ہیں جو نئی گورنمنٹ امپلیمنٹ کر سکتی ہے. یا تو کیش پروگرام جیسے کہ احساس پروگرام تھا وہ لایا جائے تاکہ لو انکم بریکٹ گروپس کے اندر جو رہتے ہیں لوگ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے ٹیمپرری طور پہ. اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشنری پریشر کے ساتھ ساتھ آپ جو ابھی آپ کا سروے ہی میں سن رہی تھی اس کے اندر ایک بھاری تعداد جو ہے ملک میں وہ نوجوانوں کی ہے، آلموسٹ پاپولیشن از 30 اور ینگر. تو ان کے لیے آپ ان میں کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں یا ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے وہ جو ہے. سو بیسیکلی ٹارگیٹڈ سبسڈیز اور شاید یوتھ کے لیے کوئی پروگرام لانا جو ہے وہ ضروری ہوگا. ایک لاسٹ پہ 2 منٹ ہے میرے پاس، میں جاننا چاہوں گا کہ کون سی ایسی میجر اکنامک ریفارمز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ نئی حکومت کو فوری طور پہ کرنا ہوں گی؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور سیکورٹی کنسرنس کو جو ہے نا میٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ٹیکس سسٹم کو ایکوٹیبل بنایا جائے اور اس کے اندر جو ہے نا آسانیاں بھی پیدا کی جائیں. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انوائرمنٹ اندر کنڈیوسو ہو کہ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ سکے. آپ اپنی اکانومی کو امپورٹ ڈپینڈنٹ سے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کیسے بنا سکتے ہیں اس پہ توجہ دی جا سکے. ایگریرین اکانومی ہے یہ، پریڈومیننٹلی ایگریکلچر بہت زیادہ جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی ڈی پی کو. تو اس کو اسمارٹ کیسے بن کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کیسے بنایا جائے یا ایسی کیسی ٹیکنالوجیز لائی جا سکیں تاکہ آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ واپس اپنا کھڑا ہو سکے. ریڈ ٹیپنگ کو کم کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس طرح کی کئی ساری ریفارمز ہیں جس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. آپ کیسے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو لاس میکنگ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں پچھلے کچھ سالوں کی، اس میں اپنے اخراجات جو ہے انہیں کیسے ریڈیوس کیا جائے اس پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آن دا ٹیبل ہیں اور اس گورنمنٹ کو پرسیو کرنی پڑیں گی. بہت شکریہ فروا عامر، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور پاکستان کی نئی حکومت جو ہے اس کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. جس طرح کی ریفارمز کی فروا نے بات کی، اسی طرح کی ریفارمز کی بات جو ہے وہ IMF اور باقی مالیاتی ادارے اور ملک کے اندر بھی معاشی ماہرین اور باہر بھی معاشی ماہرین اس پہ ضرور متفق ہیں کہ پاکستان میں ایکویٹیبل ٹیکس ریفارمز اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز ہیں ان کو کرٹیل کرنے کے لیے حکومت کو ایک واضح پالیسی لے کے آنی پڑے گی. آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں. اسٹے سیف اور اس پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے اور باقی پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.